شریف فقیر کے اوپر قربانی واجب ہو جائے۔ شریف فقیر کے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے مالی حالات اچھے نہیں، اس سے گزر اوقات صحیح نہیں ہو رہا، یا وہ بالکل ہی بیچارہ خالی ہاتھ ہے، یا اس کے پاس ضرورت سے تھوڑا پیسہ، اسے شریف فقیر کہتے ہیں۔ تو کیا شریف فقیر کے اوپر قربانی کوئی صورت ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے؟ فرماتے ہیں دو صورتیں ہیں جن میں شریف فقیر کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کہ فقیر نے قربانی کی منت مانی ہو، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی دوں گا، اس کو منت کہتے ہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہے منت۔ تو اب اس کا کام ہو گیا، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا، اگرچہ طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت نہیں تھی تو اس نے منت کیوں مانی؟ تو منت ماننے سے فقیر کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت کہ فقیر نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تو اس پہ اس جانور کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ یہ دو صورتیں ہیں جن میں شریف فقیر کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت اس نے قربانی کی منت مانی، دوسری صورت قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس جانور کی قربانی بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ پھر سوال ہے کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو جی ہاں، اگر کسی عورت میں بھی یہ شرائط پائی جائیں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی کہ قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، مسافر نہ ہو، نمبر 3 صاحب استطاعت ہونا یا صاحب نصاب ہونا یعنی مالدار ہونا، اور چوتھا بالغ ہونا۔ یہ 4 شرطیں ہیں قربانی کے واجب ہونے کی۔ اب اگر عورت کے اندر بھی یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، جس طرح مردوں پہ واجب ہے۔ اگر کسی فقیر کے پاس کوئی جانور پلا ہوا تھا، اس نے اس کی قربانی کی نیت کر لی، تو کیا اب اس کے اوپر اس کی قربانی واجب ہوگی کہ نہیں؟ یعنی پہلے سے اس نے جانور پالا ہوا ہے، پہلے یعنی خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت بن گئی کہ چلیں یار ہمارے پاس جانور تو ہے نا، ہم اسی جانور کو قربان کر لیں گے، تو کہتے ہیں کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں۔ فقیر کے لیے خریدتے وقت قربانی کی نیت کا اعتبار ہے کہ خریدتے وقت وہ نیت کرے گا قربانی کی، پھر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس نے بعد میں ارادہ بنا قربانی کا، پھر اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جانور کی قربانی کرے گا نفل قربانی ہو جائے گی، نفل کا ثواب ہے کیونکہ اس کے اوپر تو واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے برابر سامان تو موجود ہے لیکن نقد رقم بالکل نہیں کہ جانور خرید سکے، وہ کیا کرے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے مالدار، قربانی واجب ہے، 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، لیکن پیسے نہیں ہیں، نقدی نہیں ہے، سامان تجارت ہے، گھر کے اندر اور فالتو سامان ہے، لیکن پیسہ نہیں۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ سے اسی قسم کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اس وقت اس کے پاس نقد رقم نہیں ہے تو وہ قربانی کرے، خواہ قرض لے کے کرے یا اپنا کچھ مال بیچ کے کرے۔ سمجھ آئی جناب؟ قربانی واجب ہے، پیسہ نہیں ہے اور مال ہے تو فرمایا اس کے اوپر واجب ہے، بے شک کوئی مال اسے بیچنا پڑے یا قرضہ لینا پڑے کیونکہ اس سے پتہ ہے میرے پاس مال ہے، میں بعد میں اس کو دے دوں گا، اس صورت میں بھی قربانی واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کی ادائیگی۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، مثلا 1 سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، دوسرے سال اپنی بیوی کی طرف سے، تیسرے سال کسی اور کی طرف سے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں کے کسی بھی حصے میں جو 4 شرائط ہم نے پڑھی وہ گھر کے جس فرد کے اندر پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا ایک گھر میں 4 افراد رہتے ہیں، ماں، باپ، بالغ بیٹا، بالغ بیٹی۔ پھر قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10ویں ذو الحج کا دن، 11ویں اور 12ویں، یہ 3 دن ہیں۔ ان میں کسی بھی دن کے کسی بھی حصے میں
ان چاروں میں اگر بالفرض ان چاروں میں یہ قربانی کے وجوب کی شرائط پائی گئیں تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہو گیا. اور مثلا ان 3 دنوں میں صرف ماں کے اندر شرطیں پائی جائیں تو صرف اس کے اوپر واجب ہوگی، باقی پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. مثلا ہر سال صرف باپ میں شرائط جمع ہوتی ہیں تو فقط اسی پر قربانی واجب ہوگی، دوسروں پر نہیں ہے. اب اگر بالفرض یہ چاہتا ہے کہ اس سال اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو اسے 2 جانور لانے ہوں گے، ایک اپنی طرف سے واجب ادا کرنے کے لیے اور دوسرا بیوی کے لیے بطور نفل. اور صرف ایک جانور زوجہ کی طرف سے ذبح کیا تو یہ نفل قربانی ہوئی، کیونکہ زوجہ میں تو قربانی کے واجب ہونے کی شرائط نہیں پائی جاتی تھیں اور خود اس کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے اپنی طرف سے نہیں کی تو کہتے ہیں خود واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. یہ مسئلہ جناب بڑا اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں جی بس ایک کی طرف سے قربانی کر دو ہو گئی. بے شک گھر میں کئی افراد مالدار ہیں، کئی افراد کمانے والے، مثلا باپ بھی جاب کرتا ہے، ماں بھی جاب کرتی ہے، 1-2 بیٹا بھی جاب کرتے ہیں، سب مالدار ہیں. اور اگر وہ سمجھیں بس ایک جانور، چھوٹا جانور، ایک بکرا بکری ہم دے دیں گے سب کی طرف سے، نہیں. جن افراد کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں، جو مالدار ہوں گے سب کے اوپر الگ الگ واجب ہوگی. اگر 4 افراد مالدار، ماں بھی، باپ بھی، بیٹا بیٹی بھی، تو 4 قربانیاں ہوں گی. اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ بڑا جانور لے لیں. اگر وہ 7 ہیں پھر بھی تھوڑے بھی ہیں، 4 کے اوپر بھی واجب ہے تو آسانی اس میں ہے کہ بڑا جانور لے آئیں اور اس کے 4 حصے اپنی طرف سے، جو باقی بچیں وہ چاہیں تو اپنے کسی فوت شدہ کی طرف سے دے دیں اصالِ ثواب کے لیے، یا چاہیں تو اللہ کے پیارے رسول کی طرف سے دے دیں. تو یہ طریقہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ جناب اہم تھا، اس لیے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اچھا جناب، کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کے ایام آئیں ان سے پہلے آپ کسی سنار کے پاس جا کے پتہ کر لیں کہ جناب سونے چاندی کا ریٹ کتنا ہے. سونے کا تو خیر آج کا ریٹ زیادہ ہے، چاندی کا ریٹ آج بھی تھوڑا ہے، تقریباً میرا خیال ہے 1,00,000 سے کچھ اوپر ہے، 1,15,000-20 ہزار بنتا ہے تقریباً. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی جیولر کے پاس جائیں اور اس سے ایگزیکٹ قیمت معلوم کر لیں قربانی کے قریب، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جس فرد کے اندر اتنی طاقت ہے، 1,00,000 سے زیادہ مال ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. کیا اپنے بالغ بیٹا یا زوجہ کی طرف سے بغیر ان کی اجازت کے قربانی کر دینے کی صورت میں ان کی طرف سے واجب ادا ہوگا یا نہیں؟ یعنی بالغ بیٹا ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے، مالدار ہے، قربانی واجب ہے، تو اگر ان کی طرف سے بغیر ان کے پوچھے قربانی کی جائے اجازت کے بغیر تو کیا قربانی ہوگی کہ نہیں؟ کہتے نہیں ہوگی، ان سے اجازت لینا ضروری ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے بالغ لڑکوں یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے ان سے اجازت حاصل کرے. اگر ان کی اجازت کے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا. ہاں ایک صورت میں واجب ادا ہونا ممکن ہے، اس طرح کہ مثلا ایک بالغ شخص زید نے اپنے کسی عزیز کو اپنے تمام معاملات طے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے. اب اگر یہ عزیز زید کی طرف سے قربانی کرے تو ادا ہو جائے گی، کیونکہ یہاں اگرچہ قربانی کے لیے واضح طور پہ اجازت نہیں پائی گئی، لیکن زید کو اس عزیز کو اپنے معاملات طے کرنے کا اختیار دینا ہی اجازت پہ دلالت کرتا ہے. مثلا زید ہے، اس نے کسی کو کہا جی آپ میرے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں، اختیار دیا میری طرف سے کاروبار کریں، جو آپ کریں گے وہ میری طرف سے ہوگا. اس صورت میں وہ اس کی طرف سے بغیر پوچھے بھی اگر وہ قربانی کر دے گا تو ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ زید باہر کے ملک میں ہے، اس کی جانب سے اس کا کوئی عزیز یہاں پاکستان کے اندر یا کسی اور ملک میں قربانی کر دے تو کیا زید کی طرف سے قربانی ادا ہوگی کہ نہیں، یا اسے پوچھنا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا قربانی اور صدقہ فطر عبادت ہے. قربانی دینا اور صدقہ فطر رمضان میں جو ہم دیتے ہیں عید کی نماز سے پہلے، یہ بات
وہ عبادت ہے، اور عبادت میں نیت شرط ہے، نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، لہذا بلا اجازت یہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اجازت کے لیے صراحتاً ہونا ضروری نہیں، دلالت کافی۔ مثلا زید اس کے گھر والوں میں سے، یعنی بیٹا ہے کسی کا، وہ باہر چلا گیا، اس کا کھانا پینا اس شخص کے پاس سے ہوتا ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، جیسے آج ہمارے بچے کہ کئیوں کے بیٹے اور باہر وہ فارم کنٹری میں ہیں، اب اگر وہ پیسے بیچتا ہے ماں باپ کو اور جوائنٹ فیملی ہے، تو اس صورت میں اگر ماں باپ یہاں اس اپنے بچے کی طرف سے قربانی کریں گے تو جائز ہے، کیونکہ یہ جوائنٹ ہے فیملی، اس کا کھانا پینا ان کے ذمہ ہے، وہ الگ بیٹا نہیں ہے۔ ایک یہ صورت۔ دوسرا یہ کہ یہ جو پاکستان میں بندہ ہے، یہ اس کا عزیز ہے، جو بندہ باہر ہے اس کا دوست ہے یا عزیز ہے، اور یہ اس کا وکیل مطلق ہے، یعنی اس نے کہا جی آپ میرے وکیل ہیں، میری طرف سے کاروبار آپ کریں، میری طرف سے لین دین آپ کریں۔ اس صورت میں بھی اگر یہ اس کی طرف سے قربانی دے گا تو ادا ہو جائے گی۔ آخر میں ایک اور مسئلہ سننے پہ دعا کرتے ہیں، قربانی کا وقت کیا ہے؟ جی یہ سن لیں، قربانی کا وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، یعنی 3 دن ہو گئے، 10 11 12 اور 2 راتیں ہو گئیں، ان کو کہتے ہیں یام نہر۔ چند ایک باتیں سن لیں۔ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے کم ثواب، اور تیسرے دن اس سے بھی کم۔ بعض لوگ جانور کی قیمت تھوڑی ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ہم دوسرے تیسرے دن دیں گے تاکہ جانور سستے ہو جائیں گے، یہ ہے نا۔ اور کئی لوگ قصاب کی اجرت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں دوسرے تیسرے دن دیں گے تاکہ وہ ہم سے تھوڑے پیسے لے گا۔ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ ثواب کو چھوڑ رہے ہیں، چند پیسوں کو تو آپ بچا رہے ہیں، لیکن جو ثواب آپ چھوڑ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ہی کی جائے۔ ہاں اگر کسائی نہیں ملتا یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ 10ویں کے بعد کی دونوں راتوں میں قربانی کرنا جائز ہے، 10ویں کے دن کے بعد کی دونوں راتوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مکروہ ہے، رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ یعنی یہ اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے نا کہ جب اس طرح کی وہ لائٹیں وغیرہ اتنی زیادہ تھی نہیں، پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیا ہوتا تھا، چراغ، لالٹین، تو اس وقت یہ تھا کہ رات کو ذبح نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کی رگیں یا وہ ذبح صحیح نہ ہو۔ آج کل تو میرے خیال ہے اگر پراپر بندوبست ہو، لائٹ وغیرہ صحیح ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ذبح کیا جا سکتا ہے تو یہ جائز ہے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو یہ شرط ہے کہ نماز عید کی بات کریں۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں گاؤں دیہات وغیرہ جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں لوگ فجر کے بعد بھی اگر فجر کا وقت شروع ہوتے ہی قربانی کر دیں تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، جن علاقوں میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی، پہلے نہیں ہوگی۔ ہاں جو چھوٹے دیہات ہیں، گاؤں ہیں جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں، وہ چاہیں تو 10ویں کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ چند حدیث سن لیں۔ حضرت براء بن عازب کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا آج عید الاضحیٰ کے دن جو کام ہم سب سے پہلے کریں گے وہ نماز ہے، پھر ہم واپس آئیں گے قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ اس کے گھر والوں کے لیے گوشت ہے جس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو پتہ چلا عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی جہاں پہ عید کی نماز ہو۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے کی، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ تو قربانی عید کے بعد ہوتی ہے۔ اگر شہر میں کئی جگہوں پہ عید کی نماز ہوتی ہو تو کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد قربانی آپ کر لیں، جائز ہے۔ جامع مسجد ہاں جی، کسی بھی جہاں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔
کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیا کریں۔ جی عید کی نماز، لیکن عید اگر چھوڑے گا گناہ اس کو ہوگا، لیکن عید کی نماز کے بغیر بھی اس نے قربانی کی، نماز عید کے بعد ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔